السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ رسولہ الکریم۔ میرے عزیزو، آج کی اس نورانی محفل میں آپ کے سامنے حضور عارف باللہ سلطان العارفین حضرت صوفی سیدی فرقانی پیر مد ظلہ العالی کے ان روحانی علم کے موتیوں کو رکھنے جا رہا ہوں جو انسان کو اس کی اصل کی حقیقت سے روبرو کراتے ہیں۔ عوام میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ دنیا میں تمہاری شکل کے 7 انسان اور بھی ہیں، لیکن اہل دل، اہل نظر اور صوفیاء اکرام اس بات کو صرف ظاہری جسم تک محدود نہیں رکھتے۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ دراصل ہر ایک انسان کے اپنے وجود کے اندر ہی 7 الگ الگ شکلیں، 7 کیفیتیں اور 7 فطرتیں پوشیدہ ہیں۔ میرے مرشد باللہ اپنی اس نورانی تحریر کی بنیاد حضرت مولا علی علیہ السلام سے منسوب اس مشہور قول پر رکھتے ہیں جس میں آپ نے انسان کو جھکجھورتے ہوئے فرمایا ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو صرف ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیرے اندر ایک بہت بڑی کائنات پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، انسان اس پوری کائنات کا ضامن وجود ہے۔ جو کچھ اس عظیم کائنات میں بکھرا ہوا ہے، اللہ نے وہ سب کچھ سمیٹ کر انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ اسی بات کی تصدیق اس روحانی حدیث قدسی سے ہوتی ہے جسے میرے پیر و مرشد نے بیان فرمایا ہے، الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔ اللہ اکبر۔ انسان خدا کا وہ راز ہے جسے سمجھنے کے لیے خود کے وجود کے اندر اترنا پڑتا ہے۔ آئیے اب میرے مرشد کریم کے بتائے ہوئے ان 7 آئینوں میں اپنا عکس دیکھتے ہیں جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ 7 شکلیں انسان کی روحانی اور نفسیاتی کیفیتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ کیفیت نور ذات کی شکل، یہ انسان کا وہ روحانی مقام ہے جو پاک، صاف اور روشن ہے۔ یہ وہ روح ہے جو سیدھے اللہ کی بارگاہ سے آئی ہے۔ جب انسان اس شکل کو بیدار کرتا ہے تو اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اور وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کیفیت فرشتے کی شکل۔ جب انسان کی زندگی میں نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کے ذکر کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس پر فرشتوں جیسی معصومیت اور پاکیزگی غالب آ جاتی ہے۔ وہ بدی سے نفرت اور نیکی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، کیفیت جنات کی شکل۔ جن کے معنی ہے پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ انسان کے اندر اللہ نے وہ عقل، وہ ذہین صلاحیتیں اور وہ طاقت چھپائی ہے جس سے وہ اس کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو کھوج نکالتا ہے۔ یہ انسان کی متجسس اور پوشیدہ طاقت ہے۔ نمبر 4، کیفیت خبیث کی شکل۔ یہ انسان کے نفس کا وہ سیاہ پہلو ہے جب انسان گناہوں، جھوٹ، مکاری اور ظلم کے راستے پر چل پڑتا ہے
تب اس پر شیطانی اور خبیث اثرات غالب آ جاتے ہیں اور وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ نمبر 5، کیفیت حیوان کی شکل۔ اگر انسان کا مقصد صرف کھانا پینا اور سونا اور اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنا ہی رہ جائے، اگر اس کے اندر سے شعور، تمیز، اخلاق ختم ہو جائے، تو مرشد فرماتے ہیں کہ وہ انسان صورت میں تو انسان ہے لیکن سیرت میں حیوان یعنی جانور کی مانند ہے۔ نمبر 6، کیفیت فیمیل یعنی مؤنث کی شکل۔ یہ ہر انسان کے اندر موجود وہ جذباتی کوملتا ہے جس کا تعلق نرمی، رحم دلی، تخلیقی صلاحیت اور دوسروں کی پرورش و دیکھ ریکھ کرنے کی نفسیاتی کیفیت سے ہے۔ یہ وجود کا ممتا مئی اور خوبصورت پہلو ہے۔ نمبر 7، کیفیت مذکر کی شکل یعنی کیفیت میل، مذکر کی شکل۔ یہ انسان کے وجود کا وہ پہلو ہے جو طاقت برداشت، بہادری، عملی اقدامات اور دوسروں کو تحفظ یعنی حفاظت فراہم کرنے کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مرشد پاک کی اس تحریر کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کوئی ایک سانچے میں ڈھلی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ان 7 کیفیتوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کے اندر فرشتہ بھی چھپا ہے اور حیوان بھی، اس کے اندر نور ذات بھی ہے اور خبیث کی سیاہی بھی۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے، اس کے مجاہدے پر ہے اور مرشد کامل کی نگہبانی پر ہے کہ وہ اپنے اندر کس شکل کو بیدار کرتا ہے۔ اگر وہ نفس کی پیروی کرے گا تو حیوان اور خبیث بن جائے گا، اور اگر وہ اپنے مرشد کے بتائے راستے پر چل کر ذکر و عبادت کرے گا تو اس کے اندر کی فرشتہ صفت اور نور ذات کی شکل بیدار ہو جائے گی، اور جب نور ذات بیدار ہوتی ہے تب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ الانسان سری و انا سرہ، یعنی میں خدا کا راز ہوں اور خدا میرا راز ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حق اہل بیت علیہ السلام، حق مولا فرقانی پیر مد ظلہ العالی۔